ادریس علیہ السلام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے غور کیا کہ ہم اتنا دور ہیں سورج سے، ہم سورج سے اتنا دور ہیں، سورج سے اتنا دور ہم، اور اس کی تپش، اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جو فرشتہ سورج پر مامور ہوگا، یہ فرشتے کے ذمہ ہے سورج کو چلانا، اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی، اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی۔ جب ہم اتنی دور سے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے تو جو فرشتہ سورج پر مامور ہے اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی۔ اے اللہ اس سورج کی گرمی کو کم کر دے، اس فرشتے کے اوپر سے کتنی مشقت میں ہوگا یہ فرشتہ جو سورج پہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کے کہنے سے سورج کی تپش کو کم کر دیا، تپش کم کر دیا، سورج کی تپش کو اللہ نے کم کر دیا۔ سوچے تو صحیح، جب مسلمان کے لیے دعا کرے تو اللہ اتنا جلدی قبول کریں گے۔ جب ایک ایسی چیز جو غیر انسان مخلوق ہے، جب اس کے لیے اس پر رحم کھانا جو انسانی تکالیف سے خالی ہے، جو تکالیف انسان کے فرشتوں کو نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ فرشتہ جو سورج پر مامور ہے اسے کتنی گرمی لگتی ہوگی، تو اس سورج کی گرمی کو کم کر دے اس فرشتے سے، تاکہ اس فرشتے کو راحت ہو۔ گرمی کم ہو گئی، فرشتے نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ مجھے گرمی کم محسوس ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ اوہ ہمارا ایک بندہ ہے دنیا میں، ادریس، دنیا میں ہمارا ایک بندہ ہے ادریس، اس کی دعا پر ہم نے، اس کے کہنے پر ہم نے تم سے سورج کی گرمی کو کم کر دیا۔ اے اللہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس ادریس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے آپ سے کہہ کر میرے لیے سورج کی گرمی کو کم کرا دیا، تو مجھے ان کی ملاقات کے لیے بھیج دے کہ جاؤ مل گیا۔ فرشتہ آیا ادریس علیہ السلام کے پاس، میں وہ فرشتہ ہوں جو سورج سے معمور ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کیوں؟ کہ آپ کو ان پر احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ آپ نے اللہ سے کہا ہوگا کہ سورج کی گرمی کم کر دے اس کے فرشتے سے جو اس پر معمور ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی ملاقات کے لیے، لیکن آپ کا مجھے احسان ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ پر احسان کروں، چاہتا ہوں آپ پر۔ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ ادریس علیہ السلام نے کہا بس چاہتے کیا، تم آسمان کے فرشتے ہو، ہمیں آسمان کی سیر کرا دو، آسمان کی سیر کرا دو۔ انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ تیرا بندہ ادریس، اس کا مجھ پہ احسان ہے، میں نے اسے پوچھ لیا کہ آپ کس کام آ سکتا ہوں، یہ کہتا ہے آسمان کی سیر کرا دو، اللہ نے اجازت دے کرا دو، لے کے چلے۔ اللہ اکبر، سارے دکھلائے، سارا غیب کا نظام دکھلایا۔ روایت میں ہے کہ فرمایا کہ پہلے جنت دیکھو گے جہنم، کہ پہلے جہنم دکھلاؤ۔ جہنم دیکھی، فلسرات دیکھا، سارا عذاب دیکھا، پھر وہاں سے گئے جنت کی طرف، سب کی جنتیں دیکھی، پوچھا میری جنت کون سی؟ کہ آپ کی جنت، یہ والی آپ کی جنت ہے، اللہ سے دیکھ لیں، یہاں دیکھ تو لیں لیکن ابھی تو داخلہ نہیں ہے، ابھی تو آپ دنیا میں جائیں گے، پھر دنیا میں جانے کے بعد موت آئے گی اپنے وقت پر، پھر حشر ہوگا، جب ہوگا قیامت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا، کہ دیکھ تو لیں کہ ہاں دیکھ لیں۔ اندر داخل ہوئے، داخل ہو کے وہاں بیٹھ گئے، جنت میں جا کر بیٹھ گئے۔ بہت کہا فرشتے نے چلو اٹھو وقت پورا ہو گیا، مجھے بھی جانا ہے اپنے کام پر، میں تو سورج کو چھوڑ کے آیا نا آپ کے پاس، مجھے جانا ہے اپنے ڈیوٹی پر۔ کیوں بھائی ڈیوٹی جاتے ہیں نا سارے کام چھوڑ کر، مجھے جانا ہے ڈیوٹی پر، چلیے۔ کہ چلیے کہاں؟ اللہ نے تو فرمایا جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جنت داخل ہو جائے گا یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آپ مجھے کیسے نکال رہے؟ فرشتے نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے موت آئے گی پھر اس کے بعد جنت کا داخلہ ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، اللہ نے تو یہ بھی تو کہا ہے کہ جنت میں داخل ہوگا اس پر موت ہی نہیں آئے گی، جنت میں داخل ہو جائے گا اس پر موت ہی نہیں آئے گی۔ فرشتے نے کہا دیکھیے اللہ تعالی نے قسم کھا لی ہے اور لازم کر لیا ہے اپنے ذمہ اللہ نے
کہ کسی کو جنت میں داخل کریں گے نہیں جب تک اس کو جہنم سے نہ گزار لیں. ان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ جہنم سے گزاریں گے, جنت میں داخل کریں گے, کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. کہنے لگے اسی لیے پہلے جہنم سے گیا تھا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ پہلے جہنم سے گزرنا ہوگا, اسی لیے میں پہلے جہنم سے گزرتا رہا. یہاں سے ہر جواب ایسا دیا کہ رشتہ جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے بندے ادریس کو یہیں رہنے دو. اللہ ورفعناہ مکانا علیہ. ادریس علیہ السلام کو ہم نے بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا. ورفعناہ مکانا علیہ. ادریس علیہ السلام کو ہم نے بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا.